خلائی مخلوق کے زمین پر ٹھکانے کہاں؟ مصنوعی ذہانت نے سراغ لگا لیا، بڑا دعویٰ۔ اکثر ماہرین فلکیات اب یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے، بلکہ اب ان کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ ہم اسے کب تلاش کر پائیں گے۔ اکثر ماہرین کو امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہی، شاید اگلے چند برسوں میں ہم کائنات میں کہیں زندگی کے آثار کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ سیارے کے جو متعدد برفیلے چاند ہیں، ان میں سے کسی پر اگر زندگی نہ ہوئی تو یہ ان کے لیے حیرت کی بات ہوگی۔ اب تک لوگوں کی اڑن تشتریوں کو دیکھنے اور خلائی مخلوق کا سامنا کرنے کی متعدد رپورٹ سامنے آئی ہیں، جس سے کچھ لوگوں کو اب اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ خلائی مخلوق ماضی میں زمین کا دورہ کر چکی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ گوگل کی جدید ترین مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر نے دعویٰ کیا ہے کہ قوی امکان ہے کہ خلائی مخلوق اپنی اڑن تشتریوں پر کلوکنگ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے زمین کا دورہ کر رہی ہوں۔ گوگل اے آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی دنیا سے چھپانے کے لیے زمین پر مخصوص مقامات جیسے کوہ ہمالیہ پر موجود ہوں۔ اگرچہ ناسا انتظامیہ نے زمین پر خلائی مخلوق کی موجودگی کو مسترد تو نہیں کیا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اڑن تشتریوں کو کنٹرول کرنے والی اجنبی مخلوق کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی گوگل کے بارڈ سافٹ ویئر سے خلائی مخلوق کی موجودگی سے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہے کہ اجنبی مخلوق ہمارے علم میں آئے بغیر زمین پر آتی ہو۔ وہ انسان سے بہت آگے اور ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل ہو سکتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس کلوکنگ ڈیوائس ہو سکتی ہے جو ان کے اسپیس شپ یعنی اڑن تشتریوں کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ سافٹ ویئر کا مزید کہنا تھا کہ زمین پر اجنبی مخلوق کے پہلے سے موجود ہونے کا امکان نامعلوم ہے، کیونکہ اس دعوے کی حمایت میں کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے اور اربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ امکان ہے کہ زندگی کائنات میں کہیں اور موجود ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں یا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے۔ جب بارڈ سے اس خلائی مخلوق کی زمین پر آنے کے بعد کہیں چھپ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے ایک طویل فہرست فراہم کی، جس کی تجویز کردہ چند اہم مقامات میں سمندر کی سب سے گہری جگہ، ماریانا ٹرینچ، ایمیزون جنگل، صحرائے سہارا، انٹارکٹیکا کی برف کی چادر اور کوہ ہمالیہ شامل ہیں۔ بارڈ نے یہ بھی کہا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ مخلوق چھپنے کے لیے زیر زمین غاروں، متروک عمارتوں یا فوجی اڈوں کا استعمال کرتی ہو، اور پھر خلائی مخلوق ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہو جس کی مدد سے وہ خود کو پوشیدہ رکھ سکتی ہو۔ مثال کے طور پر خلائی مخلوق اپنے آپ کو یا اپنی اڑن تشتریوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کلوکنگ ڈیوائس یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹیلی پورٹیشن ڈیوائس کا استعمال کرتی ہو۔ ایسے ہی مزید خبروں کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل۔